خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ان مضامین سے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات کے ذریعے اپنی فیملی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آئرن ڈیفیشنسی، انیمیا اور خون کی کمی کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں 2 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ اب آئرن کی کمی کے اسباب کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آئرن کی کمی کیوں واقع ہو جاتی ہے، آئرن کی کمی جو ہے کس طرح واقع ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات بتانا چاہیں گے۔ اینیمیا اس وقت لاحق ہوتا ہے جب جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، اور آئرن کی کمی کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ مثلا جسم سے خون کے سرخ خلیات اور آئرن اتنی زیادہ مقدار میں ضائع ہو رہے ہوں کہ جسم اس کمی کو پورا نہ کر پا رہا ہو، یعنی کہ خون کے بریک ڈاؤن، خون کے سیلز جو ہیں بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم آپ کو اس کی مثال دے کے بتانا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر ملیریا ہے۔ ملیریا کے اندر جو پیراسائٹ ہے، ملیریا پیراسائٹ جو ہے وہ خون کے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر جا کر اپنے سائیکل کو پورا کرتا ہے، اور ان کو اپنے جو پیراسائٹ جو ہے وہ اپنی نشو و نما کے لیے ریڈ بلڈ سیلز، خون کے سرخ خلیات کو استعمال کرتا ہے۔ وہ اس میں داخل ہو کر اور اس کے اندر پیراسائٹ جو ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ خون کے خلیات جو ہیں، ریڈ بلڈ سیل ہیں، وہ پھٹنے لگتے ہیں۔ وہ پھٹنے کی وجہ سے خون کی کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس میں ریڈ بلڈ سیل بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہوں۔ اس کے اندر اگر ریڈ بلڈ سیل بننے میں اگر کوئی خرابی ہے، اگر وہ صحیح طور پر نہیں بنے ہوں تو اسپلین جو ہے ان کو توڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ تھیلیسیمیا میں خاص طور پر نظر آتا ہے کہ تھیلیسیمیا کے اندر اگر جو ڈیفیکٹیو سیلز بنے ہوئے ہوں وہ اسپلین میں جا کر توڑ دیے جاتے ہیں، تو ریڈ بلڈ سیل اس میں خاصی تعداد میں اور جسم کے اندر کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جسم میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے جس سے وہ آئرن جذب کرنے سے قاصر ہو، یعنی کہ آنتوں میں ایسی کوئی خرابی ہو کہ جسم کا جو نظام ہاضمہ ہے، جو جسم غذا کو ہضم کرنے کا نظام ہے، وہ آئرن جذب نہیں کر پا رہا۔ اگر آئرن جذب نہیں ہو رہا تو مسلسل اگر آئرن کی کمی واقع ہو رہی ہے تو اور پوری نہیں ہو رہی، تو الٹیمیٹلی جو جسم کے اندر پہلے سے آئرن موجود ہے، آئرن اسٹور میں موجود ہے، وہ اس کو پوری کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جسم کے اسٹور جو ہے، اسٹور ہاؤسز جہاں پر آئرن موجود ہوتا ہے، وہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ اگر وہ جسم کے اندر ہاضمے کی خرابی ایسی ہے جو جسم میں آئرن کو جذب نہیں کر رہی، اور اس کے بعد ریڈ سیل بنانے میں آئرن پوری طرح موجود نہیں ہے، تو خون کے خلیات جو ہیں، خون کے سیلز جو ہیں وہ بننے کم ہو جائیں گے، یا ان کی سائز جو ہے، ان کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوگا، اور وہ اپنے کام کرنے سے قاصر ہوں گے۔ تو اس طرح بھی خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جسم آئرن جذب کرنے کے قابل ہے، لیکن ہم ایسی غذائیں مناسب مقدار میں استعمال نہیں کر رہے جن میں فولاد وافر ہوتا ہے۔ تو مسلسل ہم بتاتے رہے ہیں کہ غذائیت کے بارے میں کہ غذا مناسب انداز میں متناسب مختلف چیزوں کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے، جس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہوں، جس میں نشاستے والی چیزیں بھی ہوں، جس میں پروٹینز بھی ہوں، جس میں فیٹ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوں۔ اگر یہ ساری کمبینیشن ایک اچھی تناسب سے نہیں ہے، اور اس میں غذاؤں میں
ایسے غذائیں شامل نہیں ہیں جس میں آئرن موجود ہوتا ہے، تو پھر آئرن کی کمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پر آئرن جیسے ریڈ میٹ میں، سرخ گوشت میں، اور مختلف جو اینیمل فوڈ ہے جو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے. اگر اس کی کمی موجود ہو جائے، جیسے آج کل کے حساب سے یہ غذائیں بہت مہنگی ہیں اور لوگ اس کا استعمال جو ہے کم سے کم کرتے ہیں، تو پھر اس آہستہ آہستہ آئرن کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جسے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم کو معمول سے زیادہ آئرن کی ضرورت ہو رہی ہو تو بھی خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ ضرورت خاص طور پر خواتین کو اس وقت پیش آتی ہے جب وہ امید سے ہوں، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، یا جسم بڑھ رہا ہو، جیسے بچوں میں جسم کی گروتھ ہو رہی ہو، تو اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو اس کنڈیشن میں اگر غذا کے اندر آئرن کی تعداد مناسب نہ ہوگی تو اینیمیا، آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر جسم کے اندر آہستہ آہستہ کچھ ایسے پیراسائٹ ہوتے ہیں جیسے آنتوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ خون کو پیتے ہیں، اور خون پینے کی وجہ سے ہک ورم ڈیزیز جسے کہا جاتا ہے، اور یہ پیراسائٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور تقریباً دنیا کے 1 ارب افراد جو ہے اس بیماری میں اور کے جراثیم پیراسائٹ کو اپنے جسم میں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں. تو یہ جو پیراسائٹ ہیں یہ بھی تقریباً بہت بڑی تعداد میں خون پی جاتے ہیں، تو ان کے خون کی پینے کی وجہ سے خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے، جو کہ بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، خواتین میں بھی ہو سکتی ہے، مردوں میں بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ خون کے پینے والے پیراسائٹ جسم میں موجود ہیں تو وہ بھی خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں. تو اس طرح یہ خون کی کمی کے اسباب کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈائگنوسس کی جائے. ڈائگنوسس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے جو اگلے حصوں میں آپ کے سامنے آئے گی.